أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على حبيب الله وصحبه الأخيار. الرحمن الرحيم. من
مناسبت پر حضور شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت، وہ میرے مولا کا آستاں ہے. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت، زمانہ کہتا ہے جس کو جنت، وہ میرے مولا کا آستاں ہے، وہ میرے مولا کا آستاں ہے. یہ سرزمین ہے علی رضا کی، بلندیوں کا یہ آسماں ہے. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت. میری زباں میں کہاں ہے طاقت، مدح کروں تیری میرے مولا، مدح کروں تیری میرے مولا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تیری ثنا میں قلم رواں ہے. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت، جہاں ستائے غموں کے مارے، جھکے نہ کیوں تیرے آستاں پر، جھکے نہ کیوں تیرے آستاں پر، کہ تو ہے مشکل کشا کا بیٹا، تو ہی مشیت کا رازداں ہے. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت، خوشا مقدر تیرا رضا ہے، کہ تیرا روزہ ہے رشک جنت، کہ تیرا روزہ ہے رشک جنت. مگر میں قربان سیدہ پر، نشان مرکز تلک نہاں ہے. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت، اسیر بغداد کی نشانی، غموں بری ہے تیری کہانی. اسیر بغداد کی نشانی، غموں بری ہے تیری کہانی. غموں بری ہے تیری کہانی. صدائے کم سے ہے اب بھی آتی، میرے رضا بھائی تو کہاں ہے. زمانہ کہتا ہے جس کو جنت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
میں سیدہ معطر زہرا کاظمی، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم، اور صالحین ای اسکول کی ٹیم کی جانب سے بھی آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ صالحین ای اسکول کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو آن لائن تعلیم کے ذریعے دین کی راہ دکھائی جا سکے، آپ کے بچوں کے اذہان کو دین کی جانب بڑھایا جا سکے، آپ کے بچوں میں دین کو اس انداز سے منتقل کیا جا سکے تاکہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے لیے کوئی کام انجام دے سکیں۔ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو میڈیا کا ایک مثبت استعمال سکھایا جا سکے، وہ استعمال کی جس کی آج گھر گھر میں ضرورت ہے۔ میڈیا جس نے آج ہمیں بہت پریشان کر کے رکھا ہے، یہ سوشل میڈیا، یہ گیجٹس، فیس بک، انسٹاگرام، مختلف قسم کی گیمز جو انسان کا فقط وقت ضائع کرتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو اس کا مثبت طریقہ کار سکھائیں کہ تاکہ آپ کا بچہ دین سے دوری نہ اختیار کرے۔ صالحین ای اسکول کی نمایاں خصوصیات، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین علماء کرام موجود ہیں، بہترین اساتذہ کرام موجود ہیں کہ جن کے زیر نگرانی آپ کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے، اور اس پلیٹ فارم میں آپ کا بچہ نہ صرف یہ کہ وہ دین کو سیکھے گا بلکہ مختلف سرگرمیوں میں بھی وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ اساتذہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو، مختلف سرگرمیوں کے تھرو آپ کے بچے کو دین سکھائیں گے، وہ دلچسپ سرگرمیاں کہ جن کے ذریعے سے آپ کا بچہ بہترین انداز سے پروان چڑھ سکتا ہے اور وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سیو کر سکتا ہے۔ تو صالحین اسکول میں داخلہ کیسے لیا جائے، داخلے کی شرائط کیا ہیں، کلاسز کے ایام کیا ہوں گے، اوقات کیا ہوں گے، سیمسٹر کا شیڈیول کیا ہوگا، اور دیگر چیزیں جو میں آپ کی زیر خدمت بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہیں کہ داخلے کی شرائط میں سے ایک شرط جو میں نے بیان کر دی وہ یہ کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اس میں مایوس ہو سکے۔ ہر وہ انسان جو اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کلاسز کب ہوں گی؟ اتوار کے دن، بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہر کلاس کو منعقد کیا جائے گا۔ کلاسز احکام، عقائد، اخلاقیات، قرآن اور شخصیت شناسی۔ سیمسٹر وائز اس کام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ سیمسٹر 4 مہینے کا ہوگا اور 1 سال میں کم از کم 3 سیمسٹر ہوں گے، اور ہر سیمسٹر کے بعد کچھ دن کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ ماہانہ فیس 500 روپے، فقط 500 کہ اس 500 روپے کے ذریعے آپ کا بچہ دینی تعلیم کو حاصل کر سکے گا۔ آپ ایسا مت سوچئے کہ ہم کوئی اسکالرشپ نہیں دے رہے۔ اگر ایک گھر کے 2 بچے ہوں تو ان کے لیے فیس میں رعایت کی جائے گی، اور اگر ایک بچہ جو پورے سیمسٹر میں ریگولر آتا ہے، یعنی وہ کوئی چھٹی نہیں کرتا اور وہ مستقل اپنا کام بھی صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے، تو ہم اس بچے کے اگلے سیمسٹر کی فیس بالکل مفت رکھیں گے، یعنی اس بچے کو فیس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے ٹیچرز جن کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت جو میں نے بیان کی، علماء کرام جو فارغ از تحصیل ہیں بڑے مدارس سے، جامعہ المصطفیٰ، جامعہ فاطمۃ الزہرا اور ایران کے دیگر مدارس سے ہمارے پاس ابھی وہ اساتذہ موجود ہیں جو ابھی بھی قم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ دین کی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، جس وجہ سے ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر آ کر وہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم سکھا کر آپ کے بچے کے لیے دین کی راہوں کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اساتذہ کرام کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، بلکہ اگر اساتذہ کرام کی ساتھ ٹریننگ چلتی رہی، ساتھ اساتذہ کرام کے لیے ہمارا پلیٹ فارم یہ کام بھی انجام دے رہا ہے کہ ہم اساتذہ کرام کی مسلسل ٹریننگ بھی کرتے رہیں گے، اور ٹریننگ کے بعد آپ کے بچے کو یہ اساتذہ کرام کے لیے ان کی مسلسل بہتری کے لیے اور ان کے کام کو مزید اچھا کرنے کے لیے اساتذہ کرام کی ٹریننگ دی جائے گی، اور ہمیشہ ان کو
ٹرین کیا جائے گا ہر کام کے لیے جس کام میں انہیں مشکل پیش آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ سیمسٹر کے آخر میں آپ اپنے اساتید کی ایویلویشن کر سکیں اور ایویلویشن کے ذریعے ہمیں یہ بتا سکیں کہ آپ کی کلاسز اس سیمسٹر میں کیسی گئیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اس کام میں بہت آپ کی مدد کریں گے۔ اور صالحین سلیبس پر بھی باقاعدہ طور سے کام کرے گا۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی یہ محسوس ہو کہ سلیبس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے یا کوئی نہ کوئی اس میں چینجز آنے چاہیے، تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ ہمارے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اساتذہ کرام کی بہتری کے لیے مختلف ٹریننگ سیشنز بھی رکھے جائیں گے اور ان کو ٹرین کیا جائے گا، بلکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ سیمسٹر کے آخر میں آ کر ایویلویشن کر سکیں۔ آپ کو ایویلویشن فارمز دیے جائیں گے جس میں آپ اپنے ٹیچر کی ایویلویشن کر سکتے ہیں اور ہمیں کھل کے بتا سکیں گے کہ آپ کی اس سیمسٹر کی کلاسز اس استاد کے ساتھ کیسی گئیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم باقاعدہ طور سے سلیبس پر بھی بہت کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید کام کو بہتر کیا جاتا رہے گا۔ کلاسز لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو زوم اپلیکیشن اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی اور ہمارا زوم اکاؤنٹ، ہمارا زوم کا ای میل اور آئی ڈی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس زوم کے اکاؤنٹ پر آپ کلاس لیں گے۔ اس کے علاوہ سیمسٹر کے اختتام پر اسناد کی تقسیم بھی کی جائے گی کہ جس میں بہترین بچوں کو سرٹیفکیٹس دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مناسبتیں، چاہے وہ ولادت کے ایام ہوں، چاہے وہ شہادت کے ایام ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے کوئی کام کیا جا سکے یا بین الاقوامی طور پر کوئی ایسا دن کہ جس کو منانا ضروری ہو، ہم ان دنوں میں بہت سارے ایسے کام انجام دیتے ہیں، بہت ساری سرگرمیاں انجام دیتے ہیں کہ جن سرگرمیوں کے ذریعے آپ کے بچے کی معلومات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین ای اسکول کی انفرادیت، اس کا نصاب اور تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ صالحین تعلیمی ماہرین سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہوئے اپنے اساتید کرام کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پر مستقل محنت کرتے ہیں تاکہ بہتر سے بہترین انداز میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ صالحین ای اسکول کے نصاب میں بنیادی طور پر درج ذیل موضوعات شامل ہیں: قرآن، عقائد، اخلاقیات، احکام، مہدویت، صالحین و شخصیت شناسی۔ نیز ان سے ہماری مراد کیا ہے وہ بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ صالحین اسکولز کورس میں قرآن شناسی یعنی زندگی کے تمام معاملات میں قرآن سے رہنمائی، عقائد یعنی تعقل و تفکر کی صلاحیت، اخلاقیات یعنی قلبی اور ظاہری طور پر بہتری، مہدویت یعنی عالمگیر نظام ولایت کے لیے تیاری، احکام یعنی جسمانی اور معنوی طور پر اطاعت الہی کی استعداد کا حصول، صالحین و شخصیات شناسی یعنی ان شخصیات کو رول ماڈل قرار دے کر ان کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی جد و جہد۔ صالحین اسکولز کورس میں متفرق سرگرمیوں کے ذریعے ان صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا ہدف ان موضوعات کے ذریعے سرگرمیوں اور دلچسپ انداز میں تعلیم و تربیت اور بچوں میں پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنا تاکہ وہ صالح افراد بن کر امام زمانہ اجل اللہ فرجک کے ظہور کے لیے خود سازی اور زمینہ سازی کر سکیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدنیا والآخرة مع العلم وشر الدنیا والآخرة مع الجہل۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی گمراہی جہالت کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے لیے اچھائی بھلائی حاصل کرنے کے لیے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے اور جہالت سے بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی گمراہی سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ تمام حاضر ہو گئے ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی چلیں، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ آیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیہودہ خلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خلقت کیا بیہودہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی کام بھی بیہودہ انجام نہیں دیتے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں تو اس نقطے پر پہنچتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں تو اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیہودہ خلق نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کلام مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو، زمین و آسمان کی خلقت کو باطل بیہودہ خلق نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ خلقت اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر برحق ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت برحق ہے اور مقصد رکھتی ہے۔ اور اسی کے پیراہی میں ہمیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کو با مقصد خلق کیا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ کی ایک کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک جو ہے اس میں ایک آیت ملتی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا آیت ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے خلق نہیں کیا زمین اور آسمان کو جو اس کے درمیان میں ہے، ان کو بیہودہ، لاعبین بیہودہ۔ ٹھیک ہے، تو میرے پیارے بچوں، ہم نے جب تفکر کیا، سوچا، سمجھا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیہودہ کھیل کود کے لیے، ٹھیک ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ کون کون سمجھتا تھا کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ایسا سمجھا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، صحیح ہے، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کا سوال ہو تو بتائیں۔ چلیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد رکھا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد رکھا ہے؟ جی، حیدر نے صحیح بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جی حسین، جی آزمائش کے لیے، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں ایک اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے ہماری خلقت کا۔ کیا ہے آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے،
اپنی عبادت کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے اپنی خوشنودی. اب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں اللہ کی عبادت کریں گے کیا حاصل ہوگا؟ کیا کہتے ہیں حیدر، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ خوش ہوں گے. شاباش. اللہ کی خوشنودی انسان کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی مقصد ہے. قربت، اللہ کی قربت مقصد ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ حیدر آپ بتائیں. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں. شاباش. جی تو اللہ کی قربت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، احکامات دین کی پیروی کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں گے تو اللہ کی قربت حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہمارے اوپر. اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم کہاں سے حاصل کریں، کیسے پتہ چلے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم خود تو رابطے میں نہیں ہیں نا. آپ میں سے کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کسی کا؟ کسی کے پاس نمبر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے حاصل کریں گے ہم؟ جی بتائیں حسین، آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں واجب ہمارے اوپر واجب کی ہیں ان کو انجام دے کے، اور جس چیزوں کو روکا ہے اس سے منع ہو کر، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ چیزیں ہمیں اللہ کے نمائندے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو ہمارے اوپر نازل کیا، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر جگہ پر، ہر دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل کیا، ٹھیک ہے. انبیاء کے بعد آئمہ کا سلسلہ چلا، اماموں کا سلسلہ چلا، ٹھیک ہے. اور پھر جب امام نہ رہے، آخری امام زمان حضرت محمد مہدی علیہ السلام ہیں، وہ بھی پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کل کے روزمرہ کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ ہم کس سے پوچھیں گے؟ بتائیں. تو امام نے خود طریقہ بتایا تھا. کیا طریقہ بتایا تھا؟ کہ امام جاتے وقت جب غیبت صغریٰ میں گئے تھے تو اپنے 4 مخصوص نائبین، پھر انہی نائبین کے آگے جو مختلف علاقوں میں نائبین تھے جو پہلے سے امام کے مقرر کرتا تھے، یہ نائبین ان سے رابطے میں تھے. وہ نائبین کون تھے؟ 4 نائبین. پہلے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، دوسرے ابو القاسم حسین بن روح، تیسرے ابو الحسن علی بن محمد سمری، چوتھے ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، ٹھیک ہے. یہ نام میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کو آشنائی ہو جائے. یہ نمائندے امام زمان جب غیبت صغریٰ میں گئے، غیبت صغریٰ سے کیا مراد؟ ہاں اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ. غیبت صغریٰ امام کی 2 غیبتیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک غیبت کبریٰ ہے، ایک غیبت صغریٰ ہے، ٹھیک ہے. غیبت صغریٰ چھوٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے جو امام کی غیبت ہے، کچھ عرصے کے لیے. غیبت کبریٰ کے اب تب سے امام جب گئے ہیں، اب واپسی ابھی تک امام ظاہر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس مدت کو ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں. پہلی تھوڑی مدت کے لیے امام غیبت پردہ غیبت میں گئے تھے تو اس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں. ماشاءاللہ علی نے اچھا سوال کیا ہے. جی اب امام کی غیبت کبریٰ کے بعد امام نے کیا بتایا تھا کہ جو بھی عالم دین فقیہ مجتہد ہوگا اپنے احکام دین اس سے پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مجتہدین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور مجتہدین سے ہم کیسے رجوع کر سکتے ہیں وہ پھر اس کے طریقے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے کسی لیکچر میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں آپ کا کیا کوشچن ہے؟ قربتاً الی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ جی انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے، صحیح ہے. اور اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی کے اور اس آزمائش کے پورا ہونے کے موفقیت جسے کہتے ہیں کامیابی ملنے کے صورت میں کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ٹھیک ہے. اور جو اس پہ موفق نہیں ہوں گے
جو اس میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملے گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے جہنم بنا رکھی ہے اور جزا کے لیے جنت بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے, سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, اور میری دعا ہے کہ ہم تمام مومنین جنت میں جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکیں اور جنت میں جا سکیں. ٹھیک ہے, اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان احکامات کو حاصل کرنے کے لیے عالم, فقیہ, مجتہد کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان مسائل میں ہم نے کیا کرنا ہے, فروع دین میں ہم نے مجتہد کی تقلید کرنی ہے, کیونکہ اسی کے بتائے ہوئے طریقے جو اس نے قرآن سے احادیث سے سمجھا ہے اسی مجتہد کے طریقے پہ عمل کر کے, انہی کے فتاویٰ پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد, قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. سب سے پہلے تو میں آپ تمام کی خدمت میں تبریک و تہانیت پیش کرتا ہوں کہ یہ ایام بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا اور ان کے برادر گرامی امام ہشتم, 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام ہیں, اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی تاکید کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے یہ پروگرام, یہ سیمینار, یہ نشست برقرار کی ہے, واسف بھائی اور ان کے دوستوں نے, یہ بالکل اس آیت کے مطابق جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں کو, خدا کے شعار کو بڑا اور عظیم سمجھتے ہیں, یہ ان کے قلوب کے تقویٰ کی علامت ہے. یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو کام ہے, یہ جو دوست کر رہے ہیں, مقدمتاً بیان کرتا چلوں کہ ان دوستوں نے جو اسکول سسٹم صالحین کے نام سے شروع کیا ہے, خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ان کی اس جو کام ہے, فعالیت ہے, خداوند متعال اس میں برکت عنایت فرمائے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی بڑھ چڑھ کر اس نیک اور ضرورت, جو وقت کی ضرورت ہے, یہ وہ کام ہے کہ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے. اگر دیکھا جائے انسان اور حیوان میں جو سب سے بڑا فرق کا عنصر ہے وہ یہی جہالت اور علم کی وجہ سے ہے, کہ جس میں قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. اسی طرح آج اس بزرگ شخصیت کی ولادت کے ایام ہیں, تھوڑا سا ان کی علمی
اور جو زمانے کے لحاظ سے انہوں نے ترقیاں کی یا ان کے دور میں جو پیش رفت ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو مورخین علمی اور سائنسی دور کا ایک سنہری دور سمجھتے ہیں۔ اس دور میں، اس ایرا میں ہمیشہ کی طرح جہاں ائمہ نے سیاسی میدانوں میں اپنی دانشمندی، بصیرت اور فکر و اندیشے سے دشمن کی چالوں کو ناکام کیا، وہیں پر لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے علمی میدان میں بھی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام نے اسی طرح کی علمی نشستوں کا جو اہتمام کیا، تشکلات کا علمی جو حلقے تھے ان کی تشکیل کے لیے بہت اس دور میں کام ہوا کہ جو تحقیقات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو مدارس، علمی جو لیبارٹریز، کتب خانے، یہ بہت زیادہ ان کا قیام ہوا، وجود میں لائے گئے، ان کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح مثلاً تحریک ترجمہ میں اسی ایام میں، اسی دور میں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنی بھی فارنرز لینگویجز میں کتابیں تھیں، بکس تھیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عربی میں ترجمے کرائے۔ اس طریقے سے اور بھی اگر دیکھا جائے فلسفے میں، علوم سیاسی میں، طب میں، اور جتنے بھی علوم ہیں امام کے دور میں، اس میں بہت ہی پیش رفت اور ترقی ہوئی۔ علم کیمیا میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جابر ابن حیان جو ایک مشہور کیمسٹ ہے، وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد تھا، اور اس دور میں اس علم کیمیا میں جو بہت ہی ترقی اور پیش رفت ہوئی۔ اسی طرح علم طب میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالۃ الذہبیہ مشہور رسالہ ہے کہ جس میں تمام حکمت کے اور طب کے نسخے ہیں جو آج تک جس پر عمل کیا جا رہا ہے اور کیا ہے اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے میدانوں میں مثلا حتیٰ علم نجوم میں اس دور میں بہت ترقی ہوئی اور رستگاہیں تعمیر کی گئیں، حتیٰ دنیا کے جو نقشے ہیں، نقشے جات ہیں، وہ ترسیم کیے گئے اس دور میں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی علوم ہیں، تحقیقاتی مراکز بنائے گئے، اور اس میں بیٹھ کر اسلامی ممالک میں بڑی بڑی رستگاہیں، مراکز بنائے جہاں مسلمان محققین، مورخین، مفکرین بیٹھ کر تحقیقات کرتے تھے، اور اسلام کی ترقی میں کیا بہت ہی اس دور نے، یہ ایک دور سنہری دور ہے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہر لحظہ زندگی کو اسی مقاصد کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے مقاصد کے لیے، اپنے چاہنے والوں کی کامیابیوں کے لیے، اپنے محبین اور اپنے پیروکاروں کی ترقی کے لیے ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ وہ چاہے وہ علمی میدان ہو، وہ سیاسی میدان ہو، وہ تربیتی میدان ہو، غرض تمام امور میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبین اور اپنے مقلدین اور اپنے پیروکاروں کے لیے وہ ایک نہ ایک ہر دور میں کوئی نہ کوئی اصول، قانون، آئین، قاعدہ چھوڑا۔ اور جب ہی آپ نے دیکھا کہ جہاں اور ائمہ کی زندگی میں حتیٰ جب دعائیں ہیں، حتیٰ مناجات ہیں، اس میں بھی ایک آئینی زندگی ہے انسان کی زندگی گزارنے کا۔ اسی طرح یہ جو لوگ آپ خصوصاً یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ علمی سطح پر، علمی میدان میں
ये एक तरह का आप लोग भी सहीम हैं, हिस्सेदार हैं ये आइम्मा की निहज़त में, आइम्मा की तहरीक में। एक बार फिर इसी तवस्सुत से आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि इन इल्मी कामों में ये बिल्कुल उस कुरान की आयत के मिस्ताक है कि सबक़ू बिल खैरात और भलाई के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाएं, तावनु अलल बिर्र, तावन और हमकारी और जो उनका साथ दें नेक कामों में। ये वही काम हैं जो आइम्मा के काम हैं, ये वही काम हैं जो औलिया खुदा के काम हैं, ये वही काम हैं जो बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने अपनी बहुत ही ज़हमतें की हैं, हत्ता इन रास्तों पर अपनी जानें तक कुर्बान कर दी हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आप बुज़ुर्गान, आप हजरात जो जिस जहद से जितनी आप में तवानाई है इन बिरादर का साथ देंगे और ये स्कूल सिस्टम को इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ ले जाने में इनके मावन होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह फी अर्ज़ि। السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدي ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك يا حجة الله في اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك